السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو وہ اپنا پہلو بدل لے اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حکمران کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اور اس کی آغوش میں جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ دشمن سے بچا جاتا ہے۔ بس اگر حکمران تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر وہ نا انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں تم لوگ بکثرت دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو چیز بھی صدقہ کرتا ہے وہ اس کو شیطان کے 70 قبیلوں سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا اور پھر سینے کو جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو شخص بجائے گا وہ غلام ہوگا، بشرطیہ کہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہو اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بد اخلاق شخص جنت میں نہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن موجود نہ ہو اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں نکمے پن، بے جا سستی، شدید بڑھاپے، کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، نیز قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود اور باطل ہوا۔ ابن عیسیٰ نے یوں روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ مردود اور باطل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نفس ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کی ابتدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن کامل وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بیٹھنے میں اس کے سب سے قریب عادل حکمران ہوگا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس سے سب سے دور بیٹھنے والا ظالم حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سنہری فرمان۔ نمبر 1، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو۔ نمبر 2، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 3، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نمبر 4، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ نمبر 5، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے۔ دیدار الہی کی لذت۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے، کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی قسم، جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر دیدار کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور اسے کھلانے والے پر لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے سوتے وقت 3 سلائی آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔